اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج سے الحمدللہ ہم سورہ مبارکہ فتح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فتح قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی 29 آیتیں ہیں، 29۔ چونکہ آغاز سورہ ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مبینہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ فتح کہا گیا۔ یہ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ میں سمجھنا ضروری ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی نمایاں فتح عطا کی۔ یہ فتح مبین جیسے کہ ابھی گزارش کی گئی کہ صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ میں ہے، اور یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام کا نظریہ ہے کہ حالانکہ بدر میں بھی جو فتح ہے وہ بہت نمایاں ہے، احد کی فتح بھی بہت نمایاں ہے، خیبر اور خندق کی فتح بھی بہت نمایاں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس فتح کو فتح مبین کہا ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، جس کے اندر جنگ نہیں ہوئی ہے، تلوار نہیں چلی ہے، بلکہ ایک صلح ہوئی ہے، ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی ہے۔ اور یہاں پر بھی ہمیں اسلام کا مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ ہر میدان میں جو علم لے کر نمایاں کردار ادا کر رہا تھا، آج اسی کے ہاتھ میں قلم نظر آتا ہے۔ یعنی صلح حدیبیہ کی جو نکات تحریر کر رہے تھے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر رہے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو یہ ذمہ داری عطا کی تھی۔ 6 برس ہو چکے تھے ہجرت کو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ درمیان میں اتنا گیپ آ چکا تھا، خانہ کعبہ سے جدائی کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، صحابہ کرام بھی بے قرار تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش تھی۔ جب پیغمبر اکرم نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا کہ وہ مسجد الحرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کی بے قراری اور بڑھ گئی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام انہوں نے احرام باندھے اور فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے مکہ مکرمہ اور عمرہ ادا کریں گے۔ ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ ادا کریں گے۔ مگر جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو رکنا پڑا، اور پھر اس کے بعد نتیجتاً وہ صلح سائن ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت سی ایسی شرائط کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا جو بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اس پر مضطرب تھے۔ مثلاً انہیں شرائط کے اندر ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال عمرے کے لیے آ سکتے ہیں مگر 3 دن سے زیادہ مکے میں قیام نہیں کریں گے، اپنے ہمراہ تلوار کے سوا کوئی جنگی ہتھیار نہیں لائیں گے، اور تلواریں بھی نیام میں رہیں گی۔ اگر مکے والوں کا کوئی آدمی مسلمانوں کے ہاں چلا گیا تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اسے واپس کریں، اور اگر ان کا کوئی آدمی قریش کے پاس چلا گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور عرب قبائل میں سے ہر قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں سے معاہدہ کریں اور چاہیں تو مشرکین مکہ سے معاہدہ کریں، اور معاہدہ کرنے والے قبائل پر بھی ان شرائط کی پابندی لازمی ہوگی۔ یہ معاہدہ 10 برس تک ہوگا، اس دوران نہ کسی کو آنے جانے سے روکا جائے گا اور نہ آپس میں کوئی لڑائی ہوگی۔ تو اب یہ جو 6 ہجری کا واقعہ ہے اس کو کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ، جس کے بعد 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ادا کیا گیا۔ پھر ہم جانتے ہیں اب یہ سیرت کے وہ نکات ہیں کہ جن کو سیرت کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے کہ 2 برس ہی کے اندر مشرکین مکہ نے اپنی صلح کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد پھر 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی وہ اپنے اس ایگریمنٹ، اپنے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر پائے مشرکین مکہ۔ اب یہ جو تمام شرائط، یعنی یہ تو پھر بعد میں ظاہر ہوا نا کہ کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی، مگر یہ بظاہر اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مسلمانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تو تمام شرائط قریش کے حق میں ہیں، لہٰذا قریش والے خوش ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ملول ہیں۔ تو اب اس موقع پر بہت سارے افراد نے اعتراضات بھی کیے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
انہوں نے اس بات کو لکھا بھی ہے، اور بہت سے علماء نے لکھا ہے جس نے بھی سیرت کی کتابوں کو تحریر کیا ہے، ان باتوں کو تو عام طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب یہ شرائط طے ہو گئی تو حضرت عمر ابن خطاب سے نہ رہا گیا اور رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، ہرگز اس حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے؟ فرمایا بے شک کہا تھا، مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہوگا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، مگر غم و غصہ نہیں گیا۔ آپ کے پاس سے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو حضور سے کی تھی۔ غرض حضرت فاروق اعظم کو ان شرائط سے سخت رنج و غم پہنچا۔ خود انہوں نے فرمایا واللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیش نہیں آیا بجز اس واقعے کے۔ یہاں پر وہ عبارت مکمل ہوئی جو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے ملتے جلتے الفاظ یہ بھی مل جائیں گے کہ اتنا شک کبھی نہیں ہوا جتنا اس واقعے کے اندر ہوا۔ یہاں بہرحال ہم بہت ادب کے ساتھ اس آیت کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیں گے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دے تو کسی مومن اور مومنہ کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ان تمام آیتوں کے ذیل میں بہت سے کرداروں کو جانچنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جب وقت گزرا ہے تو پھر اس کے وہ نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ ایک تو پروردگار عالم نے اسلام کا مزاج سمجھا دیا کہ اسلام صلح کو فتح مبین سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس کے اثرات ظاہر ہونے تھے ان میں ایک تو یہ کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ان گناہوں کی کہ جو گزر چکے ہیں اور جو ہونے والے ہیں۔ اب یہ بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ بہت سے افراد نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گناہ ہوتے تھے مگر وہ لفظ ذنب پر غور نہیں کرتے۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت ایلوکوینٹلی ایکسپلین کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء کرام نے بھی اسی حوالے سے انہی بیانات کی روشنی میں اس پر گفتگو کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معصوم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے کوئی گناہ بعنوان معصیت یا بطور معصیت یعنی نافرمانی پروردگار نہیں ہو سکتے۔ ہم اس سے پہلے سورہ محمد کے ذیل میں تو یہ پڑھ بھی چکے کہ جہاں یہ کہا گیا استغفر لذنبک کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کریں تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ استغفار خود عبودیت کا تقاضا ہے، اور انسان کتنے ہی مقام پر پہنچ جائے مگر پروردگار عالم کے حق کے مقابلے میں وہ عمل چھوٹا ہی رہتا ہے، چاہے بطور خود وہ عمل بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہو۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت غور طلب ہے، جیسے کہ یہاں پر تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور وہ جو بعد میں آنے والے گناہ ہیں ان سب کی خدا نے مغفرت کر دی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے۔ یہ جو پروردگار عالم نے کھلی ہوئی فتح کے ساتھ اس چیز کو منسلک کیا ہے یہ بہت غور طلب ہے کہ پروردگار عالم مثلا یہ کہے کہ آپ کی دعا کو سن کر جناب یونس علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ترک اللہ کو معاف کر دیا اور ان کی ان مناجات کو سن کر، لیکن مناجات کے ساتھ تو مغفرت سمجھ میں آتی ہے، دعا کے ساتھ مغفرت سمجھ میں آتی ہے، راز و نیاز پروردگار کے ساتھ کیا جائے، توبہ کی جائے تو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ فتح مبین کے ساتھ ان گناہوں کی کہ جو گزر چکے ہیں اور وہ گناہ کے جو آنے والے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر چونکہ فتح مبین کے ماتحت اس کو بیان کیا جا رہا ہے لہذا بہت عمدگی کے ساتھ سمجھایا گیا کہ یہاں پر گناہ سے وہ گناہ مراد ہی نہیں ہے کہ جو عام طور پر معصیت کے عنوان سے سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر وہ مزعومہ وہ ایزیومڈ گناہ ہے کہ جو مشرکین سمجھا کرتے تھے پیغمبر اکرم کے حوالے سے۔ اب یہاں پر ذنب بمعنی الزام ہو جائے گا۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گناہ یہ مانا جاتا تھا کہ وہ توحید کے پرچارک ہیں اور مشرکین کے جو بت ہیں ان کو
خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو ان کے نزدیک یہ گناہ تھا. اسی طریقے سے اگر آپ مزید دیکھیں کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، شاعر و بمعنی خاص وہ کہا کرتے تھے. یہ تمام کے تمام الزامات تھے، یہ تمام کے تمام پیغمبر اکرم کے اوپر گناہ تھے. اور پھر ہم بعد والے زمانے کے اندر دیکھتے ہیں کہ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ پیغمبر اکرم نے اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلایا. تو یہ تمام تر الزامات جو بطور گناہ کے تصور کیے جا رہے تھے پیغمبر اکرم کے باب میں، پروردگار عالم نے اس صلح حدیبیہ کے ذریعے سے، اس فتح مبین کے ذریعے سے ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا. جو ماضی میں حبیب خدا کے اوپر الزامات تھے وہ بھی صاف ہو گئے، اور جو مستقبل کے اندر بھی لگتے جائیں گے طول زمان کے اندر قیامت تک، ان کو بھی پروردگار عالم جو سیرت کا مطالعہ کرے گا کھلے دل کے ساتھ، صاف ذہن کے ساتھ، وہ ان تمام تر الزامات سے رسول خدا کو بری پائے گا. اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ صلح حدیبیہ ہے کہ جس نے اتنے معقول فیصلے کو قبول کیا، اور ایسے فیصلے کو قبول کیا کہ جسے بہت سارے مسلمان بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. وہ جوش اور غضب کے اندر چاہ رہے تھے کہ کوئی اقدام کیا جائے، اور پیغمبر اکرم نے اس موقع پر صلح عاشری کو قبول کیا. تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اسلام کو تلوار سے پھیلانے کا قائل نہیں ہے. اسی طریقے سے جس کے اتنے معقول کہاں ہو، مجنون کہاں ہو سکتا ہے، وہ فقط اور فقط تخیلات کی دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیے. پھر یاد دلا دوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیغفرہ کے اندر لام موجود ہے اور اسے پیچھے فتحنا کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو اس کا متعلق ہے. تو پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور 8ویں امام کو وہ فرمان یقیناً بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبین، تاکہ آپ پر آنے والے وہ تمام الزامات ان کو بھی ختم کر دیا جائے جو پہلے آ چکے ہیں، جو آگے آئیں گے ان کو بھی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو آپ پر تمام کرے گا، کرتا رہے گا. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا رہے گا، آپ اسی پر ثابت قدم رہیں گے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، نصرًا عزیزا، مدد ایسی کہ جو زبردست ہے. خدا خود بھی عزیز ہے، اللہ کی مدد بھی عزیز ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے سکون اور اطمینان کو نازل کیا. سکینہ، سکون اور اطمینان کس میں؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اور بڑھے ایمان کے ساتھ، یعنی جو آلریڈی ان کا ایمان ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے. لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوا. پہلے ہی ہم نے یہ گزارش کی کہ ہر میدان میں جس کے ہاتھ میں علم تھا، اس میدان میں اسی کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ کل ایمان تھے. اور بہت سارے دوسرے بھی افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو من و ان قبول کیا. ہاں کہیں اضطراب بھی تھا تو ظاہر ہے کہ مسئلہ جدا گانا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر. لیکن کیا پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ بس فوراً ہی لوگوں کو مار دو، گرا دو، ختم کر دو، عذاب نازل کر دو؟ نہیں، پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت ملے. مارنا اور قتل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، وہ ایک ناگزیر اقدام ہوتا ہے کہ جو پروردگار عالم مہلت کے اختتام پر کیا کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے، علم والا بھی ہے، حکمت بھی ہے اس کے پاس. یعنی لشکر بھی اس کے پاس ہے، یعنی طاقت بھی ہے، علم بھی اس کے پاس ہے اور حکمت بھی اس کے پاس ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ کس طرح سے کام کو ٹھیک ٹھیک کیا جاتا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تاکہ اللہ داخل کرے مومنین اور مومنات کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خدا نے سکون نازل کیا، مومنین کے ایمان میں اضافے کا انتظام کیا، ان کو جنت میں داخل کرنے کا اہتمام کیا. وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دینا ہے. یعنی جو برائی ان سے ہو گئی یہ تو معصوم نہیں ہے، مومنین سے تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو مومنین کی غلطیوں کے اوپر پروردگار عالم پردہ ڈال دے گا، انہیں رسوا نہیں کرے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک عظیم کامیابی ہے.
یہ مومنین کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور منافقین منافقات مشرکین مشرکات کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ عذاب کرے گا منافقین کو، منافقات کو، منافق مردوں منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، یہ برائیوں کی گردش انہی پر ہے، یعنی وہی اس کا شکار ہوں گے، وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر، وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ یہ بات تکرار ہو رہی ہے یہ آسمان اور زمین کے لشکروں کے حوالے سے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہاں، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے، جانتا ہے کہ صحیح کام کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اب اس آیت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کا کیا اسٹیٹس رکھا ہے اور لوگوں کی اس حوالے سے ذمہ داری کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہے، حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور مبشرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ احزاب کے اندر بھی اس انداز کی آیت گزر چکی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی عزت کرو۔ یہ وقار، توقیر، پروردگار عالم نے رسول اللہ کی توقیر کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی ہے۔ یہ آیت خود سمجھاتی ہے کہ پیچھے اگر ضم کا کسی نے مطلب غلط سمجھا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، اگر اس نے وہاں پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے معروف معصیت کے معنی پر حمل کر دیا ہے، نافرمانی کے معنی پر حمل کر دیا ہے، تو وہ یہاں ان الفاظ کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر دیکھے، اور اسی طریقے سے آج کے صفحے پر تو نہیں آئے گا مگر کل کے صفحے پر آئے گا، یعنی اگلے صفحے پر، کہ جہاں پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ پر کسی نے بیعت کی تو وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو وہ کہاں گناہ کر سکتا ہے، وہاں پر اس کا کوئی مطلب ہوگا کہ جو ہم گزارش کر چکے ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی توقیر کرو، یعنی ان کی عزت کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح شام۔ یہ آیت نمبر 9 کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فتح، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 15، 10 to 15۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ گویا خدا کے پاس بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ فمن نکث، اور جو اس بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس بیعت کو توڑ کر وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کو بھی سمجھنا مناسب ہوگا جو تھوڑی دیر کے بعد آئے گی، اس صفحے پہ تو نہیں آگے، جو اسی سورہ کی آیت نمبر 18 ہے، جس میں پروردگار عالم نے بیعت رضوان کا ذکر کیا ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہوا کہ جب انہوں نے درخت کے پاس، درخت کے نیچے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر۔ اب یہ ایک ببول کا درخت تھا کہ جس کے پاس یہ بیعت کا واقعہ پیش آیا، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ظاہر ہے کہ صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ میں سورہ فتح کو سمجھنا ضروری ہے، یہ بات کل بھی ہم نے گزارش کی تھی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر
توقف کیے ہوئے تھے اور مذاکرات کے لیے انہوں نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کا تعلق بنی امیہ سے تھا، اور جو مشرکین تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد قریش کی بنی امیہ ہی سے تعلق رکھتی تھی، تو حضرت عثمان کو اس تعلق کی بنیاد پر بھیجا گیا، اور وہاں پر ایک افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے سفیر کا بطور سفیر قتل ہو جانے کے بعد انتقام لینا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جمعیت جو ساتھ میں ہے اس سے بیعت لینا ضروری قرار پایا، اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی کہ جن کے اوپر وہ بیعت لی گئی، جس کی پاسداری کو یہاں پر یاد دلایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اس کی پاسداری کی تو اجر عظیم ہے، لیکن اگر پاسداری نہیں کی تو اس کا نقصان خود انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، وہ کیا چیز تھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے جن کے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی تھی؟ وہ بیعت اس بنیاد پر لی گئی تھی، اس شرط پر لی گئی تھی کہ صحابہ کرام فرار نہیں کریں گے۔ اس کو تاریخ طبری اور دوسری کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ جابر بن عبداللہ کی روایت بھی ہے، اور دیگر جو کتابوں کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس بات کو بیان کیا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، میدان سے فرار اختیار کیا گیا، تو پھر ضروری ہو گیا تھا کہ اس طرح سے وعدہ لیا جائے، اور پھر اس آئینے میں مستقبل میں دیکھا جائے گا کہ کون اپنے وعدے پر باقی رہا اور کس نے بعد میں واپس فرار اختیار کیا۔ تو جو اپنے وعدے پر باقی رہا تو یقیناً پروردگار عالم کی رضایت کی سند اس کو حاصل رہے گی، لیکن اگر جو میدان سے فرار اختیار کرنے والے ہیں پھر ان کے لیے رضایت کو ثابت کرنا بہت دشوار ہوگا، اور یہ ایک مرتبہ پھر کھلے ذہن اور کھلے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنے کا مقام ہے۔ یہاں پروردگار عالم نے کوئی ایسی بلینکٹ رضایت عطا نہیں کی ہے کہ جس کے بعد ہم یہ سمجھ لیں کہ کسی قسم کا کوئی امتحان ہی نہیں ہے۔ بہت واضح ہے کہ جو اس بیعت پر باقی رہے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور جو اس کو توڑ دے گا تو پھر اس کا نقصان خود اسی کو ہوگا۔ فإنما ينكث على نفسه سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا اموالنا، ان قریب کہیں گے آپ سے وہ جو ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے صحرائی عربوں میں سے، شغلتنا اموالنا کہ ہمیں روکے رکھا ہمارے اموال نے، و اہلونا اور ہماری فیملیز نے، ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، ہمارے لیے بخشش کو طلب کیجیے۔ اچھا، اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں 6 ہجری میں مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت ضروری تھا ایک بڑی تعداد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، کہ جس کے ذریعے سے ایک امپریشن کریٹ ہو کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ایک جمعیت ہے۔ جیسے کہ سب حالت احرام میں ہونے تھے، سب وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، تو ایک تاثر جائے اور بہت قوی تاثر جائے کہ اگرچہ یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن بہرحال ان کی ایک تعداد ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اطراف مدینہ کے اندر جو اعراب تھے، صحرائی عرب تھے، ان سے بھی یہ کہا کہ وہ لوگ ڈینگے بہت مارا کرتے تھے کہ ہم بہادر ہیں، شجاع ہیں، اور ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب موقع آتا ہے تو پھر بہت کم افراد اپنے اس وعدے پر باقی رہ پاتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور پھر جب یہ لوگ واپس آئے صلح حدیبیہ کے بعد تو پھر ان لوگوں نے عذر خواہی کرنا شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بناوٹی عذر تھے، ان کا تو خیال یہ تھا کہ اب یہ لوگ جا رہے ہیں تو وہاں پر ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے کہ جس کے بعد وہ مشرکین جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے، تو انہیں کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ پلٹ کر واپس آئیں گے۔ اب اس تناظر میں اس کو اگر دیکھیں تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ عنقریب کہیں گے وہ کہ جو پیچھے رہ گئے اعراب میں سے، صحرائی عربوں میں سے، کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا کہ ہمیں روکے رکھا ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا تو ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم یہ اپنی زبانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔
قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کون بچائے گا اللہ کے مقابلے میں ذرا سا بھی، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تمہارے لیے نقصان چاہے یا تمہارے لیے نفع چاہے، یعنی اگر وہ تمہارے لیے نفع چاہے تو کوئی اور تمہیں اس سے محروم نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے لیے نقصان چاہے تو کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ تم اسی دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے ہو اور تم نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ بلکان اللہ بما تعملون خبیرہ، اور یقیناً اللہ یقیناً تمہارے بارے میں جانتا ہے، خبر رکھتا ہے۔ کان اللہ بما تعملون، کہ جو تمہارے اعمال ہیں ان کے بارے میں خدا کو خبیرہ خبر ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، کہ نہ اللہ کے رسول پلٹنے والے ہیں اور نہ ہی مومنین پلٹنے والے ہیں الى اہلہم، اپنے گھروں کی طرف، گھر والوں کی طرف، ابدا، ہرگز ہرگز۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہی سبز باغ لہلہا رہے تھے تمہارے دلوں میں۔ یہ بہت اچھا ترجمہ اس آیت کا کیا ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے، بڑا بامحاورہ ترجمہ کہ زین ذلک فی قلوبکم، یہی بات تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی تھی، یعنی یہی سبز باغ لہرا رہے تھے تمہارے دلوں میں۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے خیال باندھ رکھے تھے۔ وکنتم قوما بورا، اور تم لوگ ہلاک ہونے والی جماعت تھے۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، فإن اعتدنا للکافرین سعیرا، تو ہم نے کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر پھر غور طلب بات ہے، اور یہ واقعاً بہت زیادہ توجہ کی طلبگار ہے یہ آیت، کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کو جو بظاہر مسلمان تھے مگر یہاں پر کافر سے تعبیر کیا ہے، اور ان کا جرم یہ بتایا ہے کہ ان کا نہ ایمان اللہ پر ہے نہ اللہ کے رسول پر ہے، یعنی بظاہر انہوں نے اسلام کی نقاب اوڑھی بھی ہے، تو ان کے ساتھ مسلمانوں والا اگر معاملہ کیا بھی جا رہا ہے تو یہ کافر عذاب خدا سے قیامت کے میدان میں بچنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہونے کو کفر سے تعبیر کرنا بہت قابل توجہ ہے، جس سے پھر ایک مرتبہ ان لوگوں کی رد ہوتی ہے کہ جو پلورلزم کے عنوان سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہ کیا جائے، اسلام کو قبول نہ کیا جائے، تب بھی کوئی نجات پا سکتا ہے، سیلویشن از گارنٹیڈ۔ حالانکہ قرآن کی تعلیمات کے یہ صریح خلاف ہے۔ من جملہ دیگر آیتوں کی یہ عہد بھی قابل توجہ ہے کہ جس میں واضح طور پر اللہ کے رسول سے مراد ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان پر ایمان نہ ہونے کو کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، للکافرین، اور ان لوگوں کے لیے سعیرہ، جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہے مغفرت کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حکیم ہے، تو بغیر وجہ کے نہ کسی کو عذاب دے گا اور نہ بغیر وجہ کے کسی کی مغفرت کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ یقیناً غفور اور رحیم ہے۔ امید ضرور دلائیے کہ اب بھی اگر اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنے ایمان کو درست کر لو، تو اللہ غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم، ان قریب کہیں گے مخلفون یعنی پیچھے رہ جانے والے جو نہیں چلے، اذا انطلقتم جب تم لوگ جاؤ گے، الی مغانم اموال غنیمت کی جانب۔ یہ خیبر کی بات ہے جو اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ خیبر کی بات ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کے جو معرکے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں پر بہت سے افراد کا خیال یہ تھا کہ مال غنیمت بڑی آسانی سے ہاتھ آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہاں پر بھی بڑی زحمتیں ہوئی، مگر امپریشن یہ تھا کہ بڑا مال غنیمت وہاں پر ہاتھ آ جائے گا، تو وہ اس موقع پر جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس وقت انہیں امید تھی کہ مال ملنے والا ہے۔ تو وہ کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے اس عمرے کے ادائیگی کے موقع پر جانے سے انکار کر دیا تھا، کہ جب تم لوگ جاؤ گے خیبر کی طرف تو وہ بھی جانا چاہیں گے، لتاخذوها ضرونا نتبعکم، کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ آنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں بھی آنے کا موقع دو، ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں۔ اللہ کی بات یہ تھی کہ جو اس مہم میں شامل ہوگا وہ اگلی مہم کے اندر جانے کی اجازت پائے گا، چاہے ظاہری طور پر ہی صحیح، میدان میں تو آئے،
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، تو اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہرگز ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، تم ہمارے پیچھے پیچھے نہیں آؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ نے کہہ دیا ہے پہلے سے، فسیقولون، تو ان قریب یہ لوگ کہیں بل تحسدوننا، کہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تھا، شرمندہ ہونا چاہیے تھا، توبہ کرنی چاہیے تھی، مگر وہ اسے حسد پر تعویل کریں گے، معول کریں گے کہ یہ ہم سے حسد کرتے ہیں، بلکہ کہہ بھی دیں گے، سنائیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو لہذا ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، مگر یہ لوگ وہ ہیں کہ جو نہیں سمجھتے مگر تھوڑی سی بات، یعنی ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا اور بہت کم سمجھتے ہیں، یعنی سمجھنا نہیں چاہتے۔ بات تو بہت واضح اور صاف ہے کہ جب تمہارا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ تم کس منہ سے جانے کی بات کرتے ہو اور تم کس منہ سے حسد کی بات کرتے ہو، تم نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس پر کوئی تم سے حسد کرے گا، بلکہ یہ سزا ہے، مگر تم سزا کو سزا کے طور پر نہیں سمجھتے، توبہ کر کے آتے خدا کے رسول کی بارگاہ میں اور پھر اللہ کے رسول سے سفارش چاہتے تو شاید تمہاری مغفرت ہوتی، لیکن تمہارا تو عالم یہ ہے کہ تم اتنے بد دماغ ہو کہ ایک طرف برا کرتے ہو، توبہ کرتے نہیں ہو، اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر دنیاوی مال اور حشم کے لیے ہی ساتھ جانے کی بات کرتے ہو، تو پھر وہ جہاد تو نہ ہوا، جہاد تو قربتاً اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں پر بہرحال یہ صفحہ مکمل ہوا، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔